جو کہ سیو دی غزہ تنظیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بہت لیڈ کرتی ہیں اس کو فرام دا فرنٹ۔ حمیرہ طیبہ صاحبہ اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمیرہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی تھیں تو اس وقت تک تو مشتاق صاحب ان کی حراست میں تھے اور ہمیں صرف ایک شک تھا کہ شاید مشتاق صاحب وہاں پر ہیں۔ اب الحمدللہ کہ مشتاق صاحب کی خیر و عافیت بھی پتہ چل گئی ہے، ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کے حوالے سے آپ کی آخری بات ان کے ساتھ آج لیٹسٹ کوئی ان پرسن کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کا ان سے؟ کچھ تفصیلات شیئر کر سکیں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شفا۔ سب سے پہلے تو جو ان کی کال آئی ہے وہ مجھے ہی آئی ہے، جو انہوں نے جو جارڈن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں کے سفیر کے اپنے موبائل فون سے انہوں نے مجھے کال کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، تو اسی نمبر پر ابھی فی الحال ہمارا رابطہ ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی سم ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا بات ہوئی آپ کی حمیرہ صاحبہ ان سے؟ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، خیریت سے تھے؟ کیا بتایا انہوں نے آپ کو اپنے حالات کے بارے میں؟ جی انہوں نے فوراً ہی ظاہر ویڈیو ریکارڈ کر چکے تھے، اسی نمبر سے انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج بھیجا اور سب سے پہلے یہی کہا کہ فوری طور پہ اپنے والد صاحب کا کہا کہ انہیں فوری طور پہ آپ بتا دیں، تسلی دے دیں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان ان کے لیے وہی تھے۔ اور بس اگلے پلان کے ابھی ہم منتظر ہیں۔ میں نے میسیج اسی نمبر پہ ان کے لیے ڈراپ کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان کی واپسی اب کب تک ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، تو فون پہ نہیں بات ہو سکی آپ کی ان سے؟ جی فون پہ بات ہوئی ہے، ہاں جی، لیکن اب ظاہر ان کے پاس اپنا فون تو نہیں ہے اس وقت، تو جو سفیر صاحب کا فون ہے اسی پہ بات ہوئی ہے ہماری۔ اچھا، تو ان کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں تک ایکسپیکٹ کریں ان کی واپسی بائی تھرسڈے؟ جی بالکل، عام طور پر تو ایسا ہی ہو رہا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گی 48 گھنٹوں کے اندر، تو انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حمیرہ صاحبہ ظاہر ہے ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی، جو انکشافات انہوں نے اس ویڈیو میں کیے وہ سن کر آپ پر کیا گزری، آپ پر کیا بیتی تھی؟ اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی انکشافات آپ کو انہوں نے فون پر کیے تھے یا ویڈیو میں جو کچھ بتایا بس وہی تھا؟ جی ایک اور چھوٹا سا میسیج ان کا ہمیں اس سے پہلے بھی ملا تھا اور ابھی اسی پر ہم لوگ اس کو ویریفائی کرنے کی ہی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کی کال بھی آ گئی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی جو صورتحال بتائی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے ہی سب تفصیل سے مزید بتاؤں گا کہ کیا ہوا، لیکن میں یہی اس موقع پہ یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جو فلسطینی ہم اس وقت جیسے کہ اس فلوٹیلا سے نکلنے والے جو تمام اسیران ہیں انہوں نے بھی رہائی کے بعد یہی کہا ہے کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کا درد پہلے بھی محسوس ہوتا تھا جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک ایسے مشن پہ روانہ ہوں، لیکن اسرائیل کے جیل میں رہنے کے بعد ہمیں اب حقیقی طور پہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ تو اب ہو رہا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گی شفا کہ دیکھیے سب سے جس طرح میں سوچا کرتی تھی کہ فلسطین اسرائیل کی جیل میں صرف بالغ افراد ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں بچے تک اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہیں، اور فلوٹیلا کے اوپر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک نہیں کیا جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اسرائیل سال ہر سال سے کیا سلوک روا رکھ رہا ہے۔ ٹھیک تو حمیرہ صاحبہ پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے یا یہ بات اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگی شاید کہ مشتاق صاحب جب واپس آ جائیں گے خیر سے تو وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی اور فلوٹیلا پر سوار ہو کر دوبارہ یہی ایفرٹ دوبارہ کریں گے؟ جی یہ تو بات بالکل کہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشن کا، ایک پورے کاز کا ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آ گئے تو ہم کہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی ہے، بلکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک جدوجہد ہے جو کہ جاری رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم فلسطینیوں کی طرح استقامت کا مظاہرہ کر سکیں، اور جب تک وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسی طرح کی مزاحمت جو ہے وہ ہم دکھا سکیں۔ تو یہ اس پوری جدوجہد کا ایک مرحلہ تھا، اور اس سے آگے انشاءاللہ اور مراحل۔ حمیرہ طیبہ صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور مشتاق احمد صاحب جو کہ پاکستان کے سابق سینیٹر ہیں، اور صرف سابق سینیٹر ہی نہیں، اب وہ ایک اور
رتبہ بھی اچیو کر گئے ہیں، پوری قوم کی انہوں نے فلوٹیلا پر نمائندگی کی. یہ وہ فلوٹیلا تھی جس کے حوالے سے سب جانتے تھے کہ اس کو انٹرسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پہ سوار لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ آگے بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ عزم، وہ ہمت، وہ جرت، وہ ارادہ مشتاق صاحب نے ڈیمونسٹریٹ کیا پریکٹیکلی جا کے اس فلوٹیلا پر. نہ صرف وہ سوار ہوئے، نہ صرف انہوں نے ایڈ دی، بلکہ جانا اس کے اوپر، اتنے دنوں کا سفر طے کرنا، اس کے بعد گرفتاری، اور پھر یہ سب ان کے ساتھ سلوک وہاں جو ہوا، اور صرف ان کے ساتھ نہیں، دیگر بھی جتنے لوگ تھے اس فلوٹیلا پر. تو قوم کے ایسے نمائندے ہیں کہ ایسے نمائندوں کو ہی کہتے ہیں کہ سلام ہو ایسے نمائندوں پر. پروگرام میں ذکر ہوگا پاکستان اور IMF کے ہونے والے اقتصادی جائزہ مذاکرات کا جو اس وقت جاری ہیں، اور میڈیا ذرائع سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ IMF نے وفاق کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکیموں کو فنڈز دینے سے روک دیا ہے. اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ صوبے متاثرہ علاقوں میں بحالی اسکیموں کو اپنے وسائل سے فنڈ دیں گے. اچھا، ذرائع کے مطابق IMF نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ صوبے یقینی بنائیں کہ سیلاب متاثرین بحالی اسکیموں کی وجہ سے صوبوں کے مالی سرپلس میں کمی نہ آئے. یہ خبر اس تناظر میں خاصی اہم ہے کہ پاکستان پہلے ہی اس سال آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں اور ان کے معاشی اثرات کے تناظر میں IMF سے مختلف معاشی ٹارگٹس میں کمی اور مالی رعایتیں مانگ رہا تھا. دوسری خبر ٹیکس ریونیو شارٹ فال سے متعلق ہے، جس کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکس ریونیو میں 200 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے IMF نے اضافی ٹیکسز لگانے کی تجویز دی ہے، جس کے مطابق کھاد پر ایکسائز ڈیوٹی 5 سے بڑھا کر 10% کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. تیسری خبر کے مطابق گزشتہ 2 برس کے ٹریڈ سیکٹر اکاؤنٹ میں 11 ارب ڈالر کا مالی فرق اور گھپلا سامنے آ رہا ہے، جس پر IMF نے وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی ہے. IMF نے اب کون سے مطالبات پاکستان کے سامنے رکھے ہیں اور مذاکرات میں کن اتفاق ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کس طرح سے اپنا کیس IMF کے سامنے پلیڈ کر رہا ہے، اور کیسے یقینی بنائے گا کہ پاکستان اپنے عوام کو ریلیف دے سکے اور IMF کو بھی مطمئن کر سکے. پاکستان کس طرح سے یہ ساری سچویشن مینیج کرے گا، حکومت پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں شہباز رانا صاحب. السلام علیکم شہباز. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شہباز. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی IMF نے جو اسکیمیں تھیں وفاق کو کسی بھی قسم کی سیلاب ریلیف اسکیم دینے سے انکار کر دیا ہے اور بیسیکلی منع کر دیا ہے کہ آپ صوبوں کو اپنے وسائل استعمال کرنے دیں اور وہ اپنے پرابلمس کو اب اپنے اس سے فنڈ سے مینیج کریں اور وفاق کسی قسم کی کوئی اسکیم جو ہے وہ صوبوں کو نہ دے؟ یہ واقعی درست خبر ہے؟ دیکھیے، جو بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتی ہے، چاہے وہ خدا نخواستہ زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، کوئی بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہو، تو کوئی اس طریقے سے ڈائریکٹلی منع نہیں کر سکتا کہ آپ عوام کو کسی بھی قسم کی ریلیف نہ دیں یا یہ صوبے کا کام ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اصل سوال یہاں پہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ان کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات بھی ہوئی نیو یارک میں جو UN جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سخت IMF کی شرائط ہیں اس کو تھوڑا سا سافٹ کیا جائے ان دا کانٹیکسٹ کہ پاکستان کو جو سیلاب نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے تو ہم کوئی عوام کو ریلیف دے سکیں. تو جس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو بھی ڈسکشن ہونی تھی وہ تو پاکستان میں ہونی تھی. اب 2 چیزیں اس کے بعد سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آج کی ڈیٹ تک جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک کوئی کمپریہنسو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ نہیں ہے. ایسٹیمیٹس ہیں، مختلف اعداد و شمار سامنے ضرور آ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے ایک پیکج بھی اپروو کیا، آپ نے آج خبریں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن حتمی کتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ اتنی جلدی اس کا اندازہ لگانا آسان بھی نہیں ہوتا. اور IMF کا مشن چونکہ پہلے اسکیجول تھا وہ پاکستان آ گیا، تو جب تک آپ کے پاس ریلیف کا سے کوانٹم نہیں ہوگا، اس کا ڈیمیجز کا سے کوانٹم آپ کو نہیں پتا ہوگا، تو ریلیف اس طریقے سے آپ واضح نہیں کر سکتے. یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو بھی خرچ سیلاب کے متاثرین ہیں، جو انفراسٹرکچر بھی ہے اس کے اوپر ہونا ہے، تو یہ اس میں کیچ یہ بھی ہے کہ جو ہم ایسٹیمیٹ لگائیں وہ کریڈیبل ہو انٹرنیشنل سطح پر، ان کو یقین بھی آئے کہ واقعی جو ہم بتا رہے ہیں وہی گراؤنڈ کی سچویشن بھی ہے. جی ایگزیکٹلی، کریڈیبلٹی کا تو ایشو رہا ہے. اس لیے جب ماضی میں جب بلکہ 2022 کا جو سیلاب آیا تھا تو UN ڈیولپمنٹ بینک UN کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP اس کو انوالو کیا گیا، ورلڈ بینک کو انوالو کیا گیا تاکہ کریڈیبل ایسٹیمیٹس ہو. لیکن اس دفعہ ایک تو یہ کہ آلدو شروع میں بہت زیادہ خدشات تھے
کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے. اللہ کا شکر اتنا نقصان نہیں ہوا. اور دوسرا پاکستان کے جو ادارے ہیں دے کین آلسو پروڈیوس دا کریڈیبل نمبرز پرووائڈیڈ وہ کرنا چاہیں. سوال یہ ہے. دوسری چیز اس کو